السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا شبہ آپ نے اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی۔ رب جلیل آپ کو مزید استطاعت اور استعداد سے اور توفیق رفیق سے نوازے۔ رب کریم و جلیل کے ساتھ جڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں فکر کرنا۔ ذات میں تو فکر ممنوع ہے، میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے حد لگا دیے، حصار لگا دیا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیریئر لگا دیا کہ ذات میں نہیں سوچنا، ذات پر ایمان ہے اور ذات سے محبت ہے، ہاں صفات پر غور کرو۔ بعض صفات ایسی ہیں کہ جو صرف ذات پر بولی جاتی ہیں، مثلا اللہ صمد ہے، باقی تو مخلوق ہیں وہ نیاز مند ہیں، بے نیاز تو صرف وہ ہے۔ اللہ الاحد ہے تو احد تو صرف وہ ہے، باقی تو انسان ہیں، مخلوقات ہیں، جوڑے جوڑے ہیں، تنوع میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی الہ ہے، معبود ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ بعض اہل علم نے جنہوں نے اسماء حسنہ پر گراں قدر کتب تصنیف فرمائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اسماء اور صفات دو قسم کی ہیں، ایک تو تنزیل نہیں فرماتی اور کچھ صفات تنزیل فرماتی ہیں۔ لیکن کچھ صوفیاء کرام نے، مثلا حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ یاد رہے کہ یہ مشہور محدث حافظ ابو عیسیٰ ترمذی نہیں ہے، یہ سید علی ترمذی، سید محمد بن علی ترمذی ہیں، جو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا بڑا کام ہے، انہوں نے احادیث اور اشارات تصوف میں انطباق پیدا کیا ہے، بڑا کام ہے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کام نادر ہے، ان جیسی تحقیق کسی اور نے نہیں کی ہے کہ حدیث اور تصوف کے درمیان انطباق پیدا کیا ہے۔ نوادر الاصول کے نام سے ان کی بہت پیاری کتاب ہے، 5-6 جلدوں میں، اور اس میں یہی کام انہوں نے سر انجام دیا ہے کہ متصوفانہ روایات کا انطباق میرے آقا و مولا علیہ السلام کی طرف کیا ہے، اور متصوفانہ روایات اس میں آپ نے نقل فرمائی ہیں۔ خیر وہ تو بات اور ہے۔ حکیم ترمذی اور کچھ اور بزرگوں کا رحمہم اللہ یہ کہنا ہے کہ تمام کے تمام کی صفات اور اسماء کے پرتو انسان کی زندگی پر، عارف کی زندگی پر، سالک کی زندگی پر، منیب کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ مثلا الہن میں اشتغال کے معنی بھی تو ہیں۔ مثلا سیدنا امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں جب بنو امیہ نے آگ لگائی، آپ نماز میں مشغول تھے اور برابر مشغول رہے۔ کچھ اعوان و انصار آئے، انہوں نے آگ بجھا دی۔ بعد میں حضور سے فرمایا کہ حضرت والا تبار، آپ نے بالکل التفات نہیں فرمایا۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا الہتنی ربی، مجھے میرے رب نے اپنے جمال میں مشغول رکھا۔ تو الہن میں ایک معنی اشتغال کی بھی تو ہیں، تو اس طرح انسانی زندگی پر اس کا پرتو ہے۔ الاحد میں ایک معنی اتحاد کی بھی ہیں، اتحاد، یگانگت، اتفاق، یکجہتی، تو انسانی زندگی پر، انسانی معاشرہ پر اس کا پرتو ہے۔ اس طرح سمد میں ایک معنی بے نیازی کی بھی ہے، ایک مومن کی یہ شان ہے کہ باقیوں سے بے نیاز ہو، اللہ کے حضور نیاز مند ہو۔
تو اسما کا یہ تصور جو ان بزرگوں نے دیا بہت قابل غور ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا.